کو ترغیب کہتے ہیں. ایسے موقع تجویز فرمائے کہ غلاموں کی آزادی آہستہ آہستہ ہوتی رہے، جس کی وجہ سے ایک دم معاشرہ اور معیشت تباہ نہ ہو، لیکن مسلمان سمجھتے رہیں کہ ان موقعوں پر ہم کو آزاد کرنا ہے، تو آزادی کا سلسلہ بھی جاری رہے، اور ایک دم جو ہے آزادی ہوگی تو اس سے اکانومی اور معیشت تباہ ہوگی، وہ بھی نہ ہونے پائے. آئی بات سمجھ میں؟ آج اگر دنیا میں غلام کا وجود نہیں رہا، یہ احسان اسلام کا ہے، غیروں کا نہیں. اور اگر کہے کہ غیروں کا ہے، پروف دیں اس بات کا. سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ میرا چیلنج ہے، اس کا پروف دینا پڑے گا ان کو. اگر اسلام نے غلامی کو ختم نہیں کیا، کس نے ختم کیا اور کب کیا؟ اس کا ہم کو پروف چاہیے. اور جو نہیں دے سکتے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اسلام پر بے وجہ کا اعتراض کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ میں نے مختصر اس لیے کہا کہ آپ لوگ بھی وہ کتابیں دیکھتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی بھی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں. میری اس تقریر کو اگر نہیں پورے طور پر آپ کے لیے تسلی کا سامان اس میں ہے، لیکن سوچیں، اور کم سے کم میرے اس چیلنج کو تو آپ دل میں جگہ دے لیں اور دماغ میں بٹھا لیں، اور اس کے بعد آپ اسٹڈی کریں اور بات کریں. آپ کو کچھ نہیں ملے گا انشاءاللہ، صرف اسلام کے سوا اور کہیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. اچھا صاحب، اور اسی طرح سے اللہ والغارمین، غارمین کہتے ہیں جو مقروض ہوں، قرض دار ہوں، ان کے قرض کی ادائیگی میں زکوٰۃ اور صدقات دیے جائیں، بشرطے کہ وہ غریب ہوں. بس آیت کو یہیں روکنا ہے، کیونکہ اس پہ مجھے آئندہ ہفتے بولنا بھی ہے، وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ بولیں گے. آیت نمبر 60 سورہ التوبہ صفحہ نمبر 187. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوا إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. सदक़ात की मद बतलाई गई थी इस आयत में कि कौन है मुस्तहिक़ सदक़ात के, और ये बहस इसलिए आई थी कि मुनाफिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तक़सीम सदक़ात के ताल्लुक से एतराज़ किया था कि गलत तरीके पर सदक़ात को तक़सीम करते हैं और इसमें मसलहत आम्मा, इसको कहिए क्या आवाम की फायदे और सहूलत, उसको नहीं पेश नजर रखते। इस तरह के इल्जामात आप पर लगाए गए थे। तो उनके इस एतराज पर उनकी मजम्मत की गई कि तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी यह हालत हो गई कि तुम्हें मिलता रहे तो तुम खुश रहते हो और जिस रोज तुम्हें न मिले तो उसी रोज तुम्हारी जुबानें एतराज के लिए खुल जाती हैं और भूल जाते हो कि तुम्हारी मुसीबत के वक्त में यही पैगंबर किस तरह से तुम्हारी मदद करते हैं और ये पैगंबर जरिया बन रहे हैं तुम्हारे हालात की दुरुस्तगी का दुनियावी एतबार से भी और